وبرکاتہ۔ جامع مسجد عالیہ کے کانفرنس ہال میں آج تاریخ اسلام کا یہ لیکچر بعنوان آصف جاہی دور حکومت میں مذہبی رواداری ہونے جا رہا ہے۔ چند ایک اہم باتیں اس تعلق سے میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ کسی بھی مسلم حکمران کے کارناموں کو بیان کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم ان کو پوری طریقے سے انڈاز کریں کہ واقعی یہ جو ہے نا مسلم اور اسلامی حکمران تھے اور انہوں نے بہت اچھے کام کیے اور ان سے کوئی کمزوری ان کے اندر نہیں تھی۔ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ہر حکمرانوں کی طرح یہ بھی ایک حکمران تھے، ان سے بھی غلطیاں ہوئی ہے، ان سے بھی لغزشیں ہوئی ہے، لیکن موجودہ دور کے اندر ان کے اصل کارناموں کو اور جو عوام کے لیے جو خدمات انہوں نے انجام دی ہے اس کو یا تو مسخ کر دیا جا رہا ہے یا اس کو غلط انداز میں پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ صرف آصف جاہی سلطنت کا معاملہ نہیں، بلکہ جتنے مسلم حکمران یہاں پر گزرے ہیں، جتنی مسلم حکومتیں گزری ہیں، ان کے تعلق سے آپ جان رہے ہیں کہ مختلف قسم کی بے سروپا باتیں جس کی تاریخ کی کوئی حقیقت نہیں ہے ان کو غلط انداز میں پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لہٰذا ہم ان محافل کے ذریعے چاہتے ہیں کہ ہمارے مسلم دور حکومت کی نمایاں خصوصیات کو لوگوں کے سامنے لایا جائے تاکہ عوام حقائق سے واقف ہو سکے، اور خاص طور پر ہماری نوجوان نسل مسلم دور حکومت کے تعلق سے، مسلم حکمرانوں کے تعلق سے جان سکے۔ چنانچہ اسی سلسلے کی کڑی کے طور پر آج کا یہ عنوان رکھا گیا ہے کہ آصف جاہی دور حکومت میں مذہبی رواداری۔ ہم سب اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ ہمارا جو علاقہ ہے جس کو آپ دکن کا علاقہ کہتے ہیں، یہاں پر پہلے قطب شاہی کی حکومت رہی اور قطب شاہوں کے زوال کے بعد آپ جانتے ہیں کہ یہاں پر آصف جاہی سلطنت قائم ہوئی۔ اس کے اندر 8 حکمران گزرے، 7 اصل حکمران گزرے ہیں، اور ان میں آپ جانتے ہیں کہ سب سے پہلے جو تھے جن کا نام تھا قمر الدین نظام الملک، جن کو آصف جاہ اول کہا جاتا ہے، انہوں نے یہاں پر 24 سال تک حکومت کی ہے۔ ان کے بعد جو دوسرے حکمران رہے نظام علی خان صاحب، جن کو آصف جاہ دوم کہا جاتا ہے، ان کا دور حکمرانی تقریباً 42 سال رہا۔ تیسرے حکمران جو رہے وہ سکندر جاہ رہے، جن کو آصف جاہ سوم کہا جاتا ہے۔ یہ بہت مختصر عرصے کے لیے یعنی 3 سال ہی وہ حکومت کر سکے۔ اس کے بعد جو حکمران آئے ناصر الدولہ، جن کو آصف جاہ چہارم کہا جاتا ہے، ان کا دور حکمرانی اچھا رہا، طویل رہا، یعنی 24 سال کا عرصہ وہ حکومت کیے یہاں پر۔ اس کے بعد افضل الدولہ آصف جاہ پنجم جو رہے وہ 13 سال تک کی حکومت کر سکے، اور اس کے بعد وہ چونکہ کم سنی میں حکمران بنا دیے گئے تھے، لہٰذا ان کی نیابت جو کیے ہیں وہ سالار جنگ سوم کیے ہیں۔ اس طریقے سے یہ کل ملا کر 14 سال کا دور ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک مشہور حکمران آپ جانتے ہیں جن کو آپ جو ہے نا محبوب علی پاشا کہتے ہیں، جن کا اصل نام میر محبوب علی خان ہے، جو آصف جاہ ششم رہے۔ انہوں نے 27 سال تک دکن پر حکومت کی ہے۔ اور جو آخری حکمران رہے ہیں وہ آصف سابع نواب میر عثمان علی خان، جن کو آپ جو ہے نا محبوب علی پاشا بھی یعنی عثمان علی پاشا کہتے ہیں۔ تو ان کا جو دور رہا وہ 37 سال کا دور رہا ہے۔ تو سب سے زیادہ حکومت کرنے کا جن کو موقع ملا ہے وہ آصف سابع نواب میر عثمان علی خان ہیں، جن کا دور 1911 سے لے کر 1948 تک کا یہ دور رہا ہے۔ تو اس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ 7 جو حکمران یہاں پر دکن میں حکومت کیے ہیں، پورا ملائیں گے تو آپ یہ 225 سال کا عرصہ ہوتا ہے۔ 225 سال تک انہوں نے یہاں پر حکومت کی۔ اور پھر نمایاں جو خصوصیت یہ رہی اس حکومت کی کہ آپ جانتے ہیں کہ 225 سال تک انہوں نے حکومت کی، لیکن یہاں مسلمانوں کی آبادی کیا تھی؟ 15% آبادی تھی مسلمانوں کی، اور غیر مسلم یہاں کتنے تھے؟ 85% تھے۔ اب آپ یہیں سے ہمارے لیکچر کا عنوان کا آغاز ہوتا ہے کہ 85% غیر مسلم آبادی اور 15% مسلمان، اور حکومت کا دورانیہ کتنا ہے؟ 225 سال، 2 صدیوں پر محیط۔ تو کیسے یہ لوگ حکومت کر سکے اتنے طویل عرصے تک؟ تو اس کا سیدھا اور صاف جواب یہ ہے کہ یہ اگرچہ کہ مسلم حکمران تھے، لیکن انہوں نے یہاں رہنے والی جو بڑی آبادی تھی اکثریت کی، یعنی 85% جو غیر مسلم آبادی تھی، ان کو بھی مکمل آزادی دے رکھی تھی۔
ان کے بھی حقوق کو تسلیم کیا تھا اور ان کو مذہبی آزادی دی گئی تھی، ان کی فلاح و بہبود کے کام کیے گئے، ان کے لیے وظائف مقرر کیے گئے۔ انشاءاللہ موقع ملے گا تو میرا آئندہ لیکچر اسی کنٹینیویشن میں ہوگا کہ آصف جاہی دور حکومت میں پسماندہ طبقات کو کیا کہنے، ان کو کیا مواقع دیے گئے، اس کو میں آئندہ لیکچر میں بیان کروں گا۔ جیسا آج آپ تشریف لائے، آئندہ بھی لائیں گے تو آپ کو پورا ایک نقشہ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ تو آصف جاہی دور کا آج مذہبی رواداری پہ میں بات کر رہا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ 225 سال تک حکومت کرنا، دوسری طرف 85% غیر مسلم آبادی، تیسری طرف علاقہ ایسا نہیں تھا جیسا آج تلنگانہ ہمارا ایک محدود ہے، کہیں پر بھی آپ 4 گھنٹے میں پہنچ جا سکتے، زیادہ سے زیادہ سرحد ختم ہو جاتی تلنگانہ کی۔ ایسی چھوٹی ریاست نہیں تھی، بلکہ آپ جانتے ہیں اس کا جو رقبہ تھا 86,000 مربع کلومیٹر، اتنا بڑا رقبہ اس کا تھا۔ 86,000 مربع میل تک یہ رقبہ اس کا تھا۔ آبادی کتنی نہیں؟ آبادی 16 ملین کی آبادی تھی۔ تو آبادی بھی زیادہ، رقبہ بھی زیادہ، غیر مسلموں کی تعداد یہاں زیادہ، کلمہ گو مسلمانوں کی تعداد انتہائی کم، لیکن اس کے باوجود 2 صدیوں سے زائد انہوں نے یہاں پر حکومت کی۔ اس کی وجہ یہ عنوان ہے کہ مذہبی رواداری۔ انہوں نے مذہبی رواداری کو اپنی حکومت کا اولین اصول بنایا۔ یہ نہیں ہے کہ صاحب مسلمان اگر غلطی کرے تو معاف کر دیا گیا، غیر مسلم بے قصور ہے اس کو کوئی سزا دے دی گئی، کسی بھی رستے چلتے ہوئے غیر مسلموں کو پکڑ کر اس کی گردن کاٹ دی گئی، یا کسی غیر مسلم کی جائیداد پر قبضہ کر لیا گیا، یا پھر ان کے لیے روزگار کے مواقع نہیں رکھے گئے، مذہب کی بنیاد پر یا ذات کی بنیاد پر کوئی امتیاز کیا گیا۔ اگر یہ سب کیا جاتا تو انسانی عقل کہتی ہے اتنے طویل عرصے تک وہ لوگ حکمرات نہیں کر سکتے تھے۔ اب آپ دیکھ رہے کہ ہندوستان آزاد ہو کر 78 سال ہوئے، صرف 78 سال، ابھی ہم صدی تک نہیں پہنچے ہیں، لیکن آپ دیکھ رہے کہ اس ہندوستان کے اندر کتنے مسائل پیدا ہو گئے، کتنے طبقے حکومتوں سے ناراض ہیں، کتنے مذہبی لوگوں کی مذہبی آزادی کو ختم کر دیا گیا، کتنے جو ہے نا خواتین پریشان حال ہے، کتنے نوجوان روزگار کے لیے پریشان ہیں۔ تو آپ جانتے کہ 78 سال کے اندر آپ دیکھتے کہ ہمارا ملک کس طریقے سے تتر بتر ہو گیا ہے۔ حالانکہ جمہوریت ہے، حالانکہ سیکولرزم ہے، دعویٰ کرتے ہیں ہم کہ ہم یہاں پر ہر مذہب کو برابر ان کی مذہبی آزادی دیں گے، تمام مذہبی عبادت گاہوں کا تحفظ کریں گے، اور یہاں رہنے والے تمام طبقات کے ساتھ انصاف کیا جائے گا، مساوات کی جائے گی۔ ایک بہت طویل دستور ہم نے لکھا ہے باضابطہ، اس کو ہم نے منظور کیا۔ اب آئندہ مہینے میں ہم اس کا جشن مناتے ہیں، یوم جمہوریہ 26 جنوری کو۔ وہ دستور کیا ہے؟ وہ دستور کو آپ پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ ہر شخص کو یہاں پر آزادی دی گئی، مذہبی آزادی دی گئی، سیاسی آزادی دی گئی، سماجی آزادی دی گئی، اس کو مختلف قسم کے اس کو حقوق دیے گئے۔ لیکن عملاً کیا ایسا ہو رہا ہے؟ تو جواب آتا ہے عملاً ایسا نہیں ہو رہا ہے۔ کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ آپ دیکھتے ہیں کہ جن کے پاس دولت ہے وہی لوگ یہاں پر بڑے اقتدار پر فائز ہے، وہی سیاسی عہدے حاصل کر سکتے ہیں۔ جن کے پاس طاقت ہے جسمانی وہی جو ہے نا لوگوں پر حکومت کر رہے ہیں۔ غریب انسان، پڑھا لکھا نوجوان، خواتین، آج آپ دیکھ رہے ہیں کتنے پریشان حال ہے۔ تو یہ ہم کو کمپیئر کرنا ہے کہ ایک طرف آپ جمہوریت ہے اور دوسری طرف تو شاہی حکومت تھی، وہ بادشاہ تھے وہ۔ اور بادشاہ کیسے بادشاہ تھے؟ میں نے بھی آپ سے کہا کہ 86,000 مربع میل پر ان کی حکومت تھی، اور پھر ان کے پاس دولت کے تعلق سے آپ جانتے ہیں کہ نظام دکن کی جو حکومت رہی 37 سالہ دور، سب سے خوشحال حکومت، سب سے زیادہ پیسے والی حکومت یہ تھی۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے غریبوں کو ستایا نہیں، انہوں نے مذہب کی بنیاد پر کوئی امتیاز نہیں کیا، لوگوں کے درمیان میں ذات کی بنیاد پر، فرقے کی بنیاد پر کوئی فرق نہیں کیا۔ اسی لحاظ سے آپ دیکھتے ہیں کہ آصف جاہی دور حکومت کی جو سب سے اہم خصوصیت تھی فرقہ وارانہ ہم آہنگی، کمیونل ہارمنی۔ آپ کا مذہب اسلام ہے، آپ اسلام پر چلیے، آپ کا مذہب آپ ہندو ہے، آپ ہندو تعلیمات پر عمل کیجئے، آپ سکھ ہے، آپ ان کے مذہب پر عمل کیجئے۔ آج ہی سیاست اخبار میں آیا ہے، اتفاق سے میں ابھی ظہر کے بعد پڑھا، آپ بھی پڑھی لائبریری میں، اگر اخبار ہے تو یہاں پر ایک چرچ ہے چراغئی لائن میں،
ہمارے بازو میں ایک چرچ ہے جس کو آصف صاحب نظام نے قائم کیا تھا، اور وہاں پر آج بھی اردو میں سروس ہوتی ہے، اردو میں ان کا خطبہ دیا جاتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو اردو میں پیش کرتے ہیں۔ یہ ایک زندہ مثال ہے مذہبی رواداری کی، صرف کتابوں کے اندر نہیں ہے، کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے اپنے شہر کے اندر ہے، تقریباً 100 سال سے زیادہ ہو چکا ہے، اور آج بھی انہوں نے اس روایت کو باقی رکھا۔ عام چرچوں میں آپ جانتے تیلگو میں وہ لوگ اپنا سرمن دیتے ہیں، انگریزی میں دیتے ہیں، لیکن یہاں پر اردو میں چلتا ہے۔ اخبار سیاست میں آج اس کی تفصیل آئی ہے۔ تو ایسے بے شمار واقعات آپ کو ملیں گے مذہبی رواداری کے، کتنے مناظر یہاں پر ہے کہ جن مناظر کو نظام حکومت نے، آصف جاہی حکمرانوں نے لاکھوں روپے کی مدد فراہم کی ان کو۔ آپ کے بازو اسٹیٹ آرکائیوز ڈپارٹمنٹ ہے، آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں، وہاں پر فرمان موجود ہے نظام کے کہ بھدراچلم مندر کو اتنا گرانٹ منظور کی جائے، تروپتی کے مندر کو اتنا گرانٹ منظور کیا جائے۔ تو یہ ایک اعلیٰ نمونے تھے مذہبی رواداری کے۔ صرف زبان سے نہیں کہا گیا کہ سب مذہب برابر ہے، سب کو مل جل کے رہنا چاہیے، نہیں، بلکہ عملاً انہوں نے اس کا ثبوت دیا ہے اور اس کو پیش کیا ہے۔ چنانچہ آپ جانتے ہیں کہ فرقہ وارانہ ہم آہنگی اور اس کے ساتھ ساتھ تمام مذاہب کا احترام، سارے مذاہب کا انہوں نے احترام کیا۔ چنانچہ آپ جانتے ہیں کہ جو مذہبی پیشوا تھے غیر مسلموں کے، ان کے ساتھ عزت و احترام کا معاملہ ہی نہیں، بلکہ ان کو اعزازات دیے جاتے تھے، ان کو انعامات نوازے جاتے تھے، ان کے لیے جاگیریں مختص کی گئی تھی، اور ان کو جیسا ہمارے پاس یعنی مختلف مسلمانوں میں دیکھ رہے ہیں آپ کے اعزاز دیے گئے نواب کا، اسی طریقے سے ان کو بھی اعزازات عطا کیے گئے تھے۔ چنانچہ کئی غیر مسلموں کے نام آپ کو ملتے ہیں، ان کے نام سے آج بھی آپ جانتے ہیں کہ دیوڑیا قائم ہے۔ آپ جائیے آپ کے فتح دروازے کے آگے چندو لال بارادری، تو چندو لال صاحب کون تھے؟ نظام کے دور میں وزیر تھے۔ اسی طریقے سے آپ راؤ رمبا کی دیوڑی مشہور ہے نور خاں بازار کے اندر، وہاں پر انہوں نے قائم کیا تھا۔ اسی طریقے سے آپ دیکھتے ہیں مختلف مقامات پر۔ تو یہ جو کام تھے مذہبی رواداری کے اعلیٰ ترین نمونے انہوں نے دنیا کے سامنے رکھے ہیں۔ پھر دوسرا اہم ان کے پاس کیا تھا کہ دیگر مذاہب کے ماننے والوں کے ساتھ برادرانہ تعلقات، یعنی تعلقات بالکل ایسے آپ دیکھتے ہیں کہ 225 سال کی اس دور حکومت میں کہیں کوئی فرقہ وارانہ فساد نہیں ہوا، مذہب کی بنیاد پر لوگ نہیں لڑے کبھی بھی۔ حالانکہ شاہی حکومت تھی، بادشاہی دور تھا، لوگ جو ہے نا بادشاہ کے خلاف بغاوت کر سکتے تھے۔ غیر مسلم جو 85% تھے، آخر کیوں انہوں نے آصف جاہی حکومت کے حکمرانوں کو تسلیم کیا؟ کیوں وہ ان کی عزت کرتے تھے، اپنی جان سے زیادہ ان کی حفاظت کرتے تھے؟ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے ان کے ساتھ ایسے تعلقات باقی رکھے تھے، برادرانہ تعلقات۔ اور پھر مذہبی رواداری اور سیکولر انداز فکر، آپ جانتے ہیں کہ مسلمان بادشاہ تھے، چاہتے تو اسلام کا نظام قائم کر دے سکتے تھے، یہاں پر ہر ایک کو کہہ دیتے کہ نہیں سب کو نماز پڑھنا لازمی ہے، سب کو جو ہے نا آپ کے رمضان کے روزے رکھنا لازمی ہے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ وہ یہ جانتے تھے کہ اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ لوگوں پر زور زبردستی اپنے دین کو مسلط کیا جائے۔ لوگ پڑھ کے لکھ کے اسلام قبول کریں الگ بات ہے، لیکن بادشاہ وقت نے کوئی فرمان جاری نہیں کر دیا۔ اب آپ بتائیے، جاری کر سکتے تھے، اختیار تھا، کیونکہ شاہی حکومت میں تو آپ جانتے ہیں سوال کرنے کی اس کی اجازت نہیں ہوتی ہے۔ بادشاہ کا جو کہا ہوا لفظ ہے وہ قانون ہوتا ہے۔ بادشاہ کو لوگ کیا کہتے تھے؟ ذل الہی، یعنی اللہ کا سایہ ہوتا ہے، یہ ان کا تاثر تھا۔ لیکن اس کے باوجود ان مسلم حکمرانوں نے کبھی بھی لوگوں کو مذہب کی بنیاد پر یہ نہیں کہا کہ بھائی آپ زبردستی اس کو آپ قبول کر لیجئے۔ آج سب سے بڑا الزام کیا ہے کہ مسلمان جو ہے نا تلوار کے ذریعے اسلام کو پھیلا یہاں پر، جبکہ یہ 2 صدیوں کی پوری آبادی اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ کہیں پر بھی ایک مثال بھی آپ پیش نہیں کر سکتے کہ لوگوں کے گردن پر تلوار رکھ دی گئی اور کہا گیا کہ تم اسلام کو قبول کر لو۔ تو یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، یہ سب سے بڑا وہاں پر معاملہ رہا۔ اب پھر دوسرا یہ کہ انہوں نے لوگوں پر کوئی جبر و تشدد کا اختیار نہیں کیا کہ صاحب ہماری حکومت کو نہیں مانیں گے ہم آپ کو ملک بدر کر دیں گے، ہم آپ کو فلاں کر دیں گے، ایسا کوئی جبر کا رویہ بھی انہوں نے اختیار نہیں کیا۔ اور سب سے اہم جو خصوصیت تھی ان بادشاہوں کی آصف جاہی دور کے کہ وسیع النظری اور کشادہ دلی، یعنی آپ جانتے ہیں کہ اسلام بھی اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ انسان وسیع النظر رہے، یعنی
چھوٹے دل کا نہ ہو، چھوٹی نظر کا نہ ہو، ہر چیز کو اپنی نظر سے نہ دیکھے بلکہ وسیع النظری کی حالات میں دیکھے کہ یہ حالات میں یہ لوگ یہ کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں، کس طریقے سے ہونا چاہیے۔ اور وسیع النظری جب معاشرے میں ہوتی ہے تو آپ جانتے ہیں کہ مذہبی بھید بھاؤ نہیں رہتا ہے، لوگ ایک دوسرے کے مذہب کا احترام کرتے ہیں، لوگ ایک دوسرے کے مذہبی جذبات کا خیال رکھتے ہیں۔ اگر یہ چیز باقی نہیں رہے گی تو لازمی چیز ہے کہ اس سے بڑا نقصان ہو جاتا ہے۔ چنانچہ وسیع النظری اور کشادہ دلی، اور پھر یہی نتیجہ تھا کہ عوام انہیں اپنی مسیحا مانتے ہوئے ان کے دور میں خوش و خرم تھے۔ لوگ جو ہے نا خوف کا معاملے میں نہیں تھے، دہشت کا ماحول نہیں تھا۔ آج آپ دیکھیں جمہوریت ہے ہمارے پاس، جمہوریت ہے، دستور ہے، عدالتیں ہیں، قانون ہیں، سب کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود انسان خوف کا شکار ہے۔ کہاں کوئی پولیس والا آتا ہے کہاں پکڑ لیتا ہے کہ ہم کو ابھی روڈ پہ سے میں آ رہا بھگا رہے پولیس والے، یہ نہیں دیکھ رہے کہ بھائی آدمی کوئی جا رہا ہے، اس کی جان ہے، اس کی یہ ہے، ٹھیک ہے اس نے کوئی غلطی کی ہوگی، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے سو دبوچ لیا جاتا ہے، کس طریقے سے جو اس لوگوں کو پریشان کیا جاتا ہے۔ ابھی یو پی کا واقعہ وہ آپ دیکھیں کہ ایک لڑکی کی عصمت ریزی ہوئی اور بیچاری عدالتیں پھرتی رہی، یا وہاں گئی، جس نے کیا تھا اتنا گھناؤنا جرم، آپ دیکھ رہے کہ اس کو عدالت چھوڑ دی ہے، عمر قید تھی اس کو کوئی اس کو آزادی دے دی گئی، ضمانت پر چھوڑ دیا گیا۔ تو یہ آپ کو معلوم ہے کہ جمہوریت میں لوگوں کے حقوق کی حفاظت نہیں ہے۔ تو یہ تو شاہی حکومت تھی، اور یہاں پر کس طریقے سے یعنی معاملہ تھا کہ لوگ خوش اور خرم زندگی بسر کرتے تھے۔ مذہبی عصبیت، یعنی عصبیت کس کو کہتے ہیں آپ، کہ آپ اپنے مذہب کو اچھا سمجھنا، دوسروں کو بالکل غلط سمجھنا، یہ عصبیت کہلاتی ہے، اور عصبیت کی اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ انسان کبھی بھی عصبیت کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ انسان جب عصبیت کا شکار ہو جاتا ہے تو اسے دوسروں کی کوئی خوبیاں ہی نظر نہیں آتی ہے، اسے سب کچھ اپنا ہی اچھا نظر آتا ہے۔ تو ان بادشاہوں کے اندر کوئی مذہبی عصبیت نہیں تھی، وہ اتنے تنگ نظر نہیں تھے کہ صاحب کسی کو، کوئی بھی سماج کا آدمی ہے، کسی بھی مذہب کا ہے، یہ نہیں پوچھتے تھے کہ تمہارا مذہب کیا ہے، تمہاری ذات کیا ہے، تمہاری زبان کیا ہے۔ آپ جانتے کئی زبانیں تھیں یہاں پہ اس دور سے، زبانیں تیلگو اس سے زیادہ عروج پر تھی اس دور میں، کنڑ زبان یہاں پر موجود تھی، کیونکہ آصف جائی سلطنت جو تھی اس کے علاقے کے اندر آپ جانتے کہ مراٹھی کے بولنے والے، کنڑ زبان کے بولنے والے، تیلگو زبان کے بولنے والے موجود تھے، اور ایک کثیر آبادی ان کی موجود تھی۔ تو یہ ان کے اندر لسانی عصبیت یا مذہبی عصبیت کا بھی کوئی شائبہ نہیں پایا جاتا تھا، اور اسی کے طریقے سے ان کی حکومت ایک بالغ نظر یعنی دور اندیشی کی حکومت کہلاتی تھی۔ اور جیسا کہ میں نے کہا کہ ان حکمرانوں نے ایسے کئی بڑے بڑے مناظر جو اس دور کے بڑے مشہور مندریں تھے اس کو بھی انہوں نے جو ہے نا اپنی سرکاری امداد فراہم کی، اور لوگوں کو جو ہے نا مجبور نہیں کیا کہ آپ اس مذہب کو قبول کر لیں۔ پھر ان کی مذہبی رواداری کا سب سے بڑا ثبوت یہ تھا کہ انہوں نے اپنی ریاست کے اندر مختلف مذاہب اور تہذیبوں کو پھلنے اور پھولنے کا موقع دیا۔ کئی تہذیبیں اٹھی یہاں سے، کئی جو ہے نا مذاہب اٹھے یہاں سے، کسی تہذیب کو ختم نہیں کیا گیا۔ آج جتنے بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ آندھرا کا کلچر لے لیجیے، آپ کرناٹک کا کوئی کلچر لے لیجیے، تو یہ سارے کلچر اور یہ ساری تہذیبیں اس دور میں بھی پائی جاتی تھی۔ اسی طریقے سے سب سے اہم بات یہ ہے کہ آصف جائی حکمران اگرچہ کہ مسلمان تھے لیکن کسی مخصوص مذہب کی انہوں نے سرپرستی نہیں کی، کوئی مخصوص مذہب کو انہوں نے یہ نہیں کیا۔ عثمانیہ یونیورسٹی کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ جب عثمانیہ یونیورسٹی کی بلڈنگ بنی آرٹس کالج کی تو لوگوں نے مشورہ دیا کہ اس کے بازو کھلی زمین ہے، وہاں پر ایک عالیشان مسجد بنا دی جائے تاکہ لوگوں کو نماز پڑھنے میں سہولت ہو جائے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ آصف صابے نے اس تجویز کو قبول نہیں قبول کیا، چنانچہ مسجد نہیں بنی، آرٹس کالج کی بلڈنگ بنی اور ساری زمین کو انہوں نے کھلا رکھا، اس لیے کہ جامع عثمانیہ میں پڑھنے والے ہر مذہب کے لوگ ہوتے ہیں، مسلمان بھی ہوتے ہیں، غیر مسلم بھی ہوتے ہیں، سکھ بھی ہوتے ہیں، لہٰذا انہوں نے کہا کہ ایک علمی دانشگاہ کے بازو مسجد بنانا میں مناسب نہیں سمجھتا ہوں۔ یہ ان کی دورندیشی تھی اور انہیں ہی بنایا مسجد۔ ہو سکتا ہے کہ آج جیسے لوگ ہیں فرقہ پرست طاقت ہے، اگر وہاں مسجد بنا دی جاتی تو نہیں معلوم کہ مسجد کے حوالے سے آرٹس کالج کو بھی توڑ دیا جاتا، منہدم کر دیا جاتا، لیکن نہیں کیا گیا، اس کو محفوظ رکھا ہے۔
تو یہ ان کی آپ کو معلوم ہے کہ مذہبی رواداری تھی. اگر بنانا چاہتے تو کوئی روکنے والا نہیں تھا, اور لوگ کہتے کہ بہت اچھا خیال ہے آپ کا, لیکن انہوں نے نہیں بنایا. لیکن آج آپ دیکھ رہے, کبھی کبھی جائیے آپ لا کالج اور آرٹس کالج کے درمیان میں جتنی خالی جگہ تھی وہاں سارے مندرہ بن گئے. یہی ہے کوتا ذہنی, اسی کو تنگ نظری کہتے ہیں, اسی کو عصبیت کہتے ہیں. جس نے بنایا اس عمارت کو, جس نے فنڈ جاری کیا, اور اتنی بڑی اراضی, تقریباً آپ جانتے کہ 500 ایکڑ کی زمین تھی, وہ آپ کا جو ایڈکمیٹ ہے وہاں سے جامعہ عثمانیہ کا رقبہ شروع ہوتا تھا. آپ شاید واقف ہوں گے, دیکھے بھی ہوں گے, تو آپ جانتے کہ اتنا وسیع و عریض علاقہ اس کا تھا. لیکن آپ دیکھیں کہیں پر بھی انہوں نے کوئی مذہبی عبادتگاہ نہیں بنائی. کیوں نہیں بنائی؟ اس لیے نہیں بنائی کہ تعلیم گاہ جو ہوتی ہے علم حاصل کرنے کی جگہ ہوتی ہے, اور وہاں سے لوگ فارغ نکلتے ہیں. ہر ایک آدمی وہاں پر تعلیم حاصل کر سکتا ہے. بہت سے لوگ ہو سکتے ہیں جو ہے سو نہیں چاہتے کہ صاحب مسجد میں آ کے نماز پڑھے. کوئی کہے گا کہ بھائی مندر بھی بننا چاہیے تھا, کوئی کہے گا چرچ بننا چاہیے تھا. اب خدا کا کوئی منکر ہے, ملحد ہے, انہیں کہیں گا کہ یہ سب کیوں بنا؟ بادشاہ وقت ان کی ذمہ داری تھی کیا؟ سرکاری فنڈ انہوں نے کیوں خرچ کیا؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سیکولر حکومت نہ مسجد بنا سکتی ہے, نہ مندر بنا سکتی ہے, نہ چرچ بنا سکتی ہے. اب ہم لوگ بھی خوش ہو جاتے بعض مرتبہ, حکومت بھائی دے دی مسجد کے امام صاحب کو وظیفہ مقرر کر دی, مؤذنوں کو تنخواہ دے رہی. یہ سیکولرزم کے معنی میں صحیح نہیں ہے. یہ کام نہیں ہونا چاہیے. نہ مندروں کو امداد ملنا حکومت کی, نہ مسجدوں کو ملنا, نہ چرچ کو ملنا. جس عبادت کے, جس مذہب کے لوگ ماننے والے, وہ لوگ اس کا انتظام کر لیں. کیوں؟ اس لیے کہ حکومتوں کی مداخلت عبادت گاہوں کے تقدس کو پامال کر دیتی ہے. یاد رکھ لیجئے, آج سعودی عرب میں کیا ہو رہا, آپ دیکھ رہے ہیں کہ سرکاری خطبے پڑھے جاتے ہیں بادشاہ وقت کی طرف سے. اور وہی دور صحابہ کو دیکھیے, قرون اولیٰ کے دور میں دیکھیے کہ خلیفہ وقت خطبہ دے رہے ہیں, تو ایک آدمی اٹھ کے کھڑے ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ خلیفہ وقت میں آپ کا خطبہ اس وقت تک نہیں سنوں گا جب تک کہ آپ یہ نہیں بتائیں گے کہ آپ یہ جھبا پہنے ہیں, اتنا بڑا کپڑا تو آپ کو بیت المال سے نہیں مل سکتا تھا, کیسا آپ اتنا بڑا جھبا بنائیں. تو خلیفہ وقت ناراض نہیں ہو گئے. خلیفہ وقت نے کہا کہ میرا بیٹا جواب دے گا. چنانچہ عبداللہ بن عمر موجود تھے وہاں پر, انہوں نے کھڑے ہو کر کہا کہ اے شخص, میرے پاس جو کپڑا تھا میں نے اپنے والد کو دے دیا, اور یہ 2 کپڑے ملا کر میرے والد نے اپنا جھبا بنایا, اپنا لباس تیار کیا ہے. آپ بتائیں کیسی حریت تھی, کیسی آزادی تھی ان خلفائے راشدین کے دور کے اندر. تو یہ تصور ہم کو دنیا میں لانے کی ضرورت ہے کہ کس طریقے سے ہمارے بزرگوں نے, اور یہ جو مسلم بادشاہ جو کچھ بھی کیے, یہ دراصل وہی خلفائے راشدین کے دور کا عکس تھا. مکمل تو نہیں کر سکے وہ لوگ, لیکن جو کچھ بھی اچھائیاں ان سے ہوئی, جو کچھ بھی اچھے کام انہوں نے کیے, وہ دراصل اسی صحابہ کے دور کی جھلکیاں تھی. نہریں کھدوا دینا, گیسٹ ہاؤس بنا دینا, لوگوں کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آنا, مذاہب کا احترام کرنا. اب میں نے مسجد کی ایک مثال دی, مسجد نہیں بنائے. آپ جانتے ہیں کہ حضرت عمر نے بیت المقدس کو فتح کیا تھا, بہت تاریخی واقعہ. آپ جانتے ہیں کہ بیت المقدس فتح ہو گیا, عیسائیوں نے کہا کہ خلیفۃ المومنین آپ کی نماز کا وقت آ گیا ہے, آپ بہتر ہے کہ آپ اس کونے میں نماز ادا کر لیں. خلیفۃ المسلمین نے کہا کہ نہیں, میں یہ نماز نہیں پڑھوں گا, کیونکہ میں اگر نماز پڑھوں گا تو کل مسلمان یہی کہیں گے کہ بھائی یہ جگہ بھی ہماری ہے. لہٰذا آپ نے احتیاط برتی, بتایا لوگوں کو کہ یہ اس طریقہ وہ کردار تھا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ بیت المقدس بغیر کسی تلواروں کے فتح ہو گیا. تو یہ کردار ہم کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کی ضرورت ہے کہ مذہبی رواداری ہمارا دین کا ایک اہم اصول ہے. ہم کبھی نہیں چاہتے ہیں کہ کسی دوسرے مذہب کے لوگوں کے دل آزاری کی جائے, ان کے جذبات کو مجروح کیا جائے. آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید میں ایک مکمل سورہ ہے سورۃ الکافرون کے نام سے, اس میں آخر میں کیا ہے, لکم دینکم ولی دین, تمہارا دین تمہارے لیے, ہمارا دین ہمارے لیے. اس آیت کے مطابق آصف جائی حکمرانوں کی حکمرانی کو آپ دیکھیں گے تو انہوں نے یہی اصول کو اپنایا کہ آپ اپنے دین پہ چلیے, ہم اپنے دین پہ چلیں گے, اور مملکت ریاست جو چلائی جائے گی اس میں کسی قسم کا کوئی بھید بھاؤ نہیں کیا جائے گا. چنانچہ آپ جانتے ہیں کہ کسی مخصوص مذہب کی سرپرستی نہ کرنے کی وجہ سے لوگوں کے اندر حکمرانوں کے تئیں محبت اور عقیدت کے جذبات پیدا ہوئے. آپ دیکھ لیجئے کئی غیر مسلم آج بھی ہیں جو آج بھی میر عثمان علی خان صاحب کو ایک خدا مانتے ہیں,
ایک تصور ان کے پاس ہے کہ بھائی بہترین حکمران تھے، رعایا عوام کی انہوں نے بڑی خدمت انجام دی، جامعہ عثمانیہ یونیورسٹی قائم کی انہوں نے، عثمانیہ دواخانہ انہوں نے قائم کیا، عثمان ساگر پینے کے پانی کے لیے استعمال کے قائم کیا گیا. یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ دراصل اسی بنیاد پر کہ ہماری ریاست میں رہنے والی عوام کو کوئی تکلیف نہ ہو، ان کی ضرورتوں کی تکمیل کی جائے. چنانچہ آصف جاہی حکمرانوں کی اس سیاسی حکمت عملی کے نتیجے میں پوری ریاست میں امن و امان کی فضا باقی رہی. آپ جانتے ہیں حکومت کی کامیابی کس پر ہوتی ہے؟ امن اور امان. اگر لا اینڈ آرڈر نہیں رہے گا تو کیا ہو جائے گا؟ لوگ آپس میں لڑنے بھڑنے لگیں گے. جس کے پاس طاقت ہوگی وہ کمزوروں کو دبائے گا. چنانچہ لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنا، امن کو قائم کرنے کے لیے عوام کی ضرورتوں کو پورا کرنا پڑتا ہے. چوری کیوں ہوتی ہے؟ قتل کیوں ہوتا ہے؟ لوگ ایک دوسرے کے حقوق کو کیوں پامال کرتے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم کو وہ چیز حاصل ہو جائے. اب آپ جانتے ہیں حیدرآباد کے اندر 15 دن کے اندر 12 قتل کے واقعات ہوئے، اور مارنے والا بھی مسلمان، مرنے والا بھی مسلمان. اب آپ بتائیے ہمارے پاس اسلامی تعلیمات کہاں چلی گئی؟ ہمارے جمعہ کے خطبات کے اندر ہمارے علماء وہ بیانات دیتے ہیں جن کی آج معاشرے کو ضرورت نہیں ہے. زیادہ اکثر مساجد میں، آپ کی مسجد میں نہیں لیکن عام طور پر، بجائے اس کے معاشرے کے سدھار کی بات ہونی چاہیے. ہمارے حکمرانوں نے کس طریقے سے حکومت کی، کیسی مثالیں انہوں نے قائم کی دنیا کے سامنے، اس کو پیش کرنے کی ضرورت ہے. لیکن لوگ واقف نہیں ہیں اس سے. چنانچہ مذہب کی بنیاد پر تصادم اور ٹکراؤ یہ کیوں پیدا ہوتا ہے؟ جب مذہبی رواداری ختم ہو جاتی ہے. آج پورے ملک کے حالات کو دیکھیے کہ جو مذہبی ٹکراؤ ہو رہا ہے، جو بھی واقعات ہو رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے کہ مذہبی رواداری ختم ہو گئی ہے. ہر شخص اور ہر طبقہ یہ سمجھ رہا کہ ہمارے مذہب کو خطرہ ہے. اب آپ جانتے ہیں کہ ہمارے کرسچن بھائی بیچارے اپنی عید منا رہے، کرسمس منا رہے. آپ اخبارات میں پڑھ رہے ہیں کہ صاحب چرچ میں گھس کر باضابطہ جو ہے نا پوری توڑ پھوڑ کر دی جا رہی ہے. ان کو جو ہے سو اجازت نہیں دی جا رہی ہے کہ وہ جو ہے سو اپنے آزادی کے ساتھ اپنا تہوار منائے. تو یہ دراصل مذہبی رواداری نہ ہونے کا نتیجہ پیدا ہوتا ہے. اب اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ مذہبی رواداری اگر نہ ہوتی تو اس سے ایک بے اطمینانی اور بے چینی دنیا میں پیدا ہو جاتی، اور لوگ جو ہے نا اپنے آپ کو جو ہے سو حکمرانوں سے بدظن کرنے لگتے. چنانچہ آصف جاہی دور حکومت کے اندر، جیسا کہ میں آپ کے سامنے کہا ہوں کہ خاص طور پر آصف صاحب میر عثمان علی خان نے اپنے 37 سالہ دور حکمرانی میں مذہبی رواداری کے بے مثال نمونے چھوڑے ہیں. ان کا بہت ہی مشہور قول تھا. کیا قول تھا ان کا؟ کہ ہندو اور مسلمان میری 2 آنکھیں ہیں. بہت مشہور بات انہوں نے کہی تھی کہ انسان کے لیے جیسا 2 آنکھیں ضروری ہے، اگر ایک آنکھ زخمی ہو جائے تو لازمی چیز ہے کہ دوسری آنکھ بھی اس سے متاثر ہوتی ہے. تو کہا کہ ہندو اور مسلمان میری 2 آنکھیں ہیں، اور میں نہیں چاہوں گا کہ اس میں سے کوئی ایک آنکھ کی بینائی کمزور پڑ جائے یا اس میں کوئی خرابی پیدا ہو جائے. چنانچہ آصف صاحب نے عوامی فلاح و بہبود کے کام انجام دیتے ہوئے ہر طبقے کے مذہبی اعتقادات کے مطابق ان کو مکمل آزادی عطا کی، اور انہوں نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے ساتھ ساتھ بنارس ہندو یونیورسٹی اور دیگر غیر مسلم یونیورسٹیوں کی انہوں نے سرپرستی کی باضابطہ. آپ غور فرمائیے، سرکاری ایڈ یہاں سے جاتی تھی. بنارس ہندو یونیورسٹی جس کو مدن موہن مالویہ جو کٹر ہندو تھے انہوں نے اس کو قائم کیا تھا، لیکن جب بنارس ہندو یونیورسٹی میں مالیہ کا مسئلہ آ گیا تو وہاں سے وفد آیا نظام دکن کے پاس. انہوں نے نہیں دیکھا کہ کون اس کو قائم کیے، کون وہاں پہ پڑھنے والا، غیر مسلم بچے پڑھنے والے تھے وہاں پر. عثمان یونیورسٹی چلیے انہوں نے قائم کی، اپنا نام رکھ لیا انہوں نے، مسلمان بچے اکثریت میں تھے یہاں پہ آپ کہیں گے، لیکن بنارس یونیورسٹی میں تو کوئی نہیں تھے وہاں پر. اسی طریقے سے پونا کے اندر انہوں نے امبیڈکر نے ایک یونیورسٹی قائم کی تو اس کے لیے انہوں نے امداد عطا کی. تو یہ ساری مثالیں دراصل مذہبی رواداری کی مثالیں ہیں، جس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے انہوں نے کام کیا. آصف جاہی دور حکومت کا کارنامہ یہ بھی ہے کہ ہندوؤں کی مذہبی کتاب مہابھارت اور رامائن کے باضابطہ اشاعت کی گئی. اب آپ بتائیے، حکومت نے ان کے مذہبی کتابوں کو شائع کیا اور بعد کے دور میں اس کا ترجمہ بھی کیا گیا. تو اس طریقے سے ان کے لیے گرانٹ منعقد کی، اور ریاست میں اردو اور فارسی تو تھی لیکن اس کے ساتھ ساتھ تیلگو، ہندی، مراٹھی،
کنڑ زبانوں کو انہوں نے اس طریقے سے فروغ دیا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ان کے بھی لٹریچر میں کافی اضافہ ہوا. تو یہ چند مثالیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ جس سے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہمارے آصف جاہی دور حکومت میں کس قسم کی مذہبی دواداری پائی جاتی تھی. اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جتنی دیسی ریاستیں اس وقت تھی، دیسی ریاست سے مراد یہاں کے حکمران تھے وہاں پر، تو وہاں ایسی کوئی مثال نہیں ملتی ہے کہ جو مذہبی رواداری انہوں نے قائم کی تھی، اور اس طریقے سے یہ دور چلتا رہا. اور 250 سال تک آپ دیکھتے ہیں کہ آصف جاہی حکمرانوں نے اپنی جو ہے